أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. پہلے ایمان اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. ایمان کے جو بنیادی باتیں ہیں انہیں پورا کیے بغیر ان کا ایمان بھی کامل نہیں. ایمان کی بنیادی اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان ایک مومن اس کا یہ ایمان ہو کہ اسے ہر حال میں اللہ رب العالمین کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا ہے. ساری امیدیں اللہ رب العالمین سے وابستہ کرتی ہیں اور ہر قسم کی مخلوقات سے کٹ کر ان سے تعلق توڑ کر صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اور اسی سے امیدیں وابستہ رکھتی ہیں. دین اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. عموماً اس کی طرف توجہ کم کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بات جاننا انتہائی ضروری ہے کہ توحید کی تینوں اقسام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندے کا مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہو اور وہ توکل علی اللہ کے عقیدے میں مضبوط ہو. عمومی طور پر اسے ایک جملے کے طور پر لوگ ادا کرتے ہیں اور ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس پر کامل ایمان تب ہو سکتا ہے کہ جب انسان حقیقتاً توکل علی اللہ کرنے والا ہو. ایک بڑا ہی اہم اور بنیادی مسئلہ ہے. آسانی کے لیے اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہو ہر قسم کے مشکل حالات میں، ہر قسم کی پریشانیوں میں، ہر طرح کے غم و غم میں اور ہر طرح کے خوف و خطرے والے معاملے میں اگر اعتماد کیا جا سکتا ہے، بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جب امید لگائی جا سکتی ہے، تو صرف اور صرف خالق کائنات
اللہ رب الجلال والاکرام نے اگر یہ چیز مضبوط ہو جائے گویا کہ عقیدہ توحید کی سلامتی اس انسان کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تمہارا بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر رکھنا چاہیے، یعنی یہ ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اور اہل ایمان کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان کی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبهم، ان کے دل رہ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ اثر ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی پر ان کا بھروسہ نہیں، اعتماد نہیں، کسی پر ان کا یقین نہیں، اور کسی سے یہ امیدیں وابستہ نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی بات کہی، یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اے میری قوم اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتی ہو چاہیے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرو، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اسے کافی ہو جاتا ہے۔ عقیدہ توحید کی بنیادی شرط بھی ہے، اور ہمارے ہر طرح کے حالات میں ہمارے لیے انتہائی معاون اور مددگار بھی ہے یہ چیز۔ جس قسم کے بھی حالات ہوں، کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو، انسان کو مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ رکھنا۔ رزق کی تنگی کے معاملے ہوں، کاروباری حالات ہوں، دیگر چیزیں ہوں، اگر اپنے رب پر بھروسہ کر لو گے تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ تمہاری مدد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بھائیوں میں سے ایک نے شکایت کی، میرا بھائی ہر وقت سیکھنے سکھانے اور دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف ہے، ساری محنت مشقت کاروبار میں کرتا ہوں۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ بھی محنت کرے گا، کاروبار بڑھے گا، برکت ہوگی، بہت کچھ ہوگا، سب کچھ میں ہی کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا تعلیم دی؟ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تیرے اس بھائی کی وجہ سے ہی تجھے یہ رزق دیا جا رہا، یعنی تو اللہ پر اگر بھروسہ کر لے تو اللہ رب العالمین بھی اسباب بنانے والا ہے، اللہ رب العالمین بھی مدد کرنے والا ہے، اور ہر قسم کی فراخی، آسانی، خوشی اور راحت اسی رب کی طرف سے ہے، اس پر بھروسہ کرنا۔ اگر انسان اس حقیقت کو سمجھ لے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، حقیقت دنیاوی اسباب نظر آئے یا نہ آئے، دنیاوی اسباب نظر آ رہے ہیں تب بھی بھروسہ رب پر ہے کہ رب چاہے گا تو یہ اسباب بھی
کام آئیں گے، ورنہ یہ اسباب بھی کام نہیں آئیں گے۔ تو حقیقت جو اپنے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ وَهُوَ حَسْبُهُ، ہم اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی۔ جس کی کفالت کا ذمہ اللہ اٹھا لے گا، پھر اس کو کس چیز کی پرواہ؟ حالات اس وقت بڑے کٹھن، مہنگائی عروج پر، معیشت تباہی کے دہانے پر، کاروباری حالات وہ انتہائی کم سے کم تر ہوتے جاتے ہیں، لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، گھریلو اور خاندانی مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص راحت اور سکون میں نہیں نظر آتا۔ ان مشکل ترین حالات میں اور ان پریشانیوں میں ایک مومن کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ حقیقتاً مومن بن جائے، اس کا ایمان کامل ایمان ہو، زندہ ایمان ہو۔ ایمان کی ایک شرط عمل بھی ہے، ایمان و عمل لازم و ملزوم ہے۔ گویا کہ ایمان کے ساتھ عملی زندگی کو سنبھال لے تو یہ ایمان مکمل ہے۔ ایسا مومن پھر اپنے رب پر بھروسہ کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر پریشانی اور غم سے نکلنے کا راستہ نکالے۔ ذرا اندازہ کیجیے ہماری مشکلات اور پریشانیاں کیسی ہیں۔ بظاہر ان سے نکلنے کے راستے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر جو باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں وہ یقیناً ہمارے ایمان کو حرارت بخشنے والی، زندگی دینے والی اور توکل علی اللہ کو مضبوط کر دینے والی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے، کتنی مشکل ہوگی، کن حالات سے وہ دوچار ہوگی، کیا ایک ذہنی دباؤ، پوری قوم ایک طرف، ہمارے دو خاندان میں دو افراد یا دو گھرانے مخالف کھڑے ہو جائیں تو لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، دین، ایمان، اسلام سب کچھ چھوڑ دے، جس کے جو من میں آئے کر بیٹھنا ہے۔ پوری قوم ایک طرف ہے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے، اور قوم کا فیصلہ کیا ہے؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ پوری قوم ایک نقطے پر متفق ہے، سب کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی چاہتا تو بھی اسے قوم کا ساتھ دینا ہے اس موقع پر، اور قوم کا فیصلہ کہ ابراہیم کو آگ جلا کر اس کے اندر ڈال دیا جائے، جلا کر اسے راکھ کر۔ ابراہیم علیہ السلام اس موقع پر کیا عقیدہ پیش کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کیا۔ اس مشکل گھڑی سے اگر نجات ملے گی تو اللہ رب العالمین ہی دے گا، لہذا کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کسی قسم کی بات نہیں۔ ایمان اور عقیدہ توحید یا توحید اور سنت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ اور یہ ایمان ایسا زندہ ایمان ہو، حرارت والا ایمان۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے تیار ہوا،
تعلق اس موقع پر کس سے ہے، دوستی کس سے ہے، اور اپنی پریشانی کس کے آگے رکھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر ایک جملہ کہا، پورے اپنے ایمان کو، عقیدے کو ثابت کر دیا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ رب العالمین میرے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ اصل قوت، اصل طاقت اور اصل سبب اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ تو اسباب کا بھی محتاج نہیں۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وہ تو صرف کن کہے گا اور فیکون، وہ کام ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ذہن کی کمزوری ہے، چھوٹی سوچ ہے، یہ اتنا بڑا کام، اتنا مشکل کام کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز چھوٹی اور بڑی نہیں۔ اس نے کن کہے گا، اس کا فیصلہ چاہیے، اس کا حکم چاہیے، اور یقون ہوگا۔ اس مشکل ترین گھڑی میں ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور ان کی دعا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ رب العالمین میرے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان سب سے پختہ اور مضبوط اس کا علاج ہے۔ اپنے ایمان کو انہوں نے ثابت کیا، ان کے ایمان کی برکت سے اور اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس موقع پر ان کی مدد کی۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، وہ آگ کے جس کا کام جلانا ہے، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی بنی۔ ہے دنیا کی کوئی طاقت کسی کا کچھ بگاڑ سکتا؟ شرط یہ ہے کہ ایمان، اگرچہ ہمارا ایمان انبیاء جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بھی تو سوچیے کہ ہماری مشکلات اور پریشانیاں بھی تو انبیاء جیسی نہیں ہیں۔ ہم ان جیسے مسائب و آلام کا تو شکار بھی نہیں ہوئے۔ جو ہماری طاقت ہے اللہ نے اسی کے مطابق ہمیں ان مسائب و آلام میں داخل کیے، اتنی ہی پریشانی۔ تو گویا کہ ہم بھی اپنے ایمان کی بدولت اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کے توکل علی اللہ کر لیں تو اللہ رب العالمین ہماری بھی پریشانیوں کو حسبی اللہ، اللہ رب العالمین مجھے کافی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ کافی ہے اس کے، اللہ کافی ہے اس کو، اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ دیر ہو جائے لیکن اللہ کے فیصلے پر قائم ہو جائے۔ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللہ رب العالمین بہترین کارساز ہے، سب سے بہتر کارساز اللہ رب العالمین۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مشکل ترین مرحلہ تھا، لہذا اس موقع پر انہوں نے اس دعا کا اہتمام کیا، اور یہ دعا ثابت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل کو ہر طرف سے کٹ گیا، کٹ جاؤ یا کاٹ دیے جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ دونوں صورتوں میں اللہ پر بھروسہ ہو، بس یہ کامیاب۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان سے دوچار ہونا پڑا، صحابہ کرام شہید ہوئے، اور پھر ایک موقع ایسا تھا کہ گویا کہ کافر غالب آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ انتہائی پریشان کن حالات، مسلمان زخمی بھی ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں جب مسلمان واپس پلٹتے ہیں تو مشرکین کا یہ سردار ابو سفیان، اس نے چال چلنے کی کوشش کی، مدینہ کی طرف آنے والے قافلوں میں سے ایک کو روک کر یہ پیغام بھیجا
کہ جاؤ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ ہم دوبارہ جمع ہو کر آ رہے ہیں تاکہ آج تمہارا اس ہستی سے خاتمہ کر دیں، اللہ کما کر دیا ختم، کیونکہ پہلے ہی بہت چوٹ لگی ہے اور بڑی مسلمان تکلیف کی حالت میں۔ مسلمانوں کو جب یہ خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، الذین قال لهم الناس، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ جب لوگوں کی طرف سے تمہارے لیے یہ بات کہی گئی کہ وہ جمع ہو رہی ہیں اور تم پر حملہ کریں گے تاکہ تم ڈر جاؤ اور خوفزدہ ہو جاؤ، فزادتهم ایمانا، صحابہ کی کیفیت یہ تھی کہ ان کا ایمان بڑھ گیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس ایسی بری خبر اور ایسے حالات میں جو پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، نقصان سے دو چار ہیں، ایک اور حملے کی خبر کیا تھا، ان کا ایمان کیسے بڑھا، کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ رب العالمین ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو مسلمانوں پر غزوہ احد کے موقع پر جو مشکل ترین حالات تھے، اس موقع پر اس تکلیف دہ گھڑی میں ایسی خبر کا ملنا، یہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ، اللہ کے جو فیصلے ہیں وہ ہو کر رہی ہے، ہمارا بھروسہ اللہ رب العالمین پر ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحابہ کرام نے یہ کلمہ کہا، اللہ نے قرآن کریم میں اس کو نقل کیا، قیامت میں آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ ہر مشکل گھڑی میں، ہر پریشانی میں، ہر قسم کے سنگین ترین حالات میں تمہارے لیے ایک ہی سہارا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات کا ہے۔ تمہاری توحید کا امتحان ہے اس موقع پر کہ تم کمپرومائز کرتے ہو، تم کیا کرتے ہو، یا اس موقع پر صرف ساری دنیا سے تعلق توڑ کر، امیدیں کاٹ کر، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑ کر اللہ رب العالمین سے میرے واپس۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بڑی پریشانی کی صورت میں تمہارا ورد ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ رب العالمین ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز، بہترین راستہ نکالنے والا ہے، انشاءاللہ وہی مدد کرے گا، وہی آسانیاں کرے گا، وہی راستہ نکالے گا۔ کتنی مشکل ترین گھاٹی کیوں نہ ہو، کتنے سخت ترین حالات کیوں نہ ہو، بتائیے قیامت کے دن کی جو گھڑی ہے، سور پھونکنے کے وقت کی جو گھڑی ہے، کیسا ہیبت ناک اور خوفناک وقت ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، کیسی مشکل گھڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے نے سور اپنے منہ کو لگایا ہوا ہے اور آنکھیں اللہ رب العالمین کی طرف لگا رکھی ہیں، اس کے حکم، کان اس کے لگے ہوئے کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں یہ سور پھونک دوں، یعنی قیامت ایسے ایک دم اچانک آنے والا۔ صحابہ کرام پر یہ بات بڑی گرا گزری، انہیں بڑا جو ہے وہ اس وقت پریشانی کا سامنا کہ یہ قیامت کی گھڑی اس موقع پر کیا ہوگا انسان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موقع پر تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کلمے کو پڑھو، یہ بہترین دعا، آپ کی پوری توحید کا مظہر یہی ہے، پوری توحید کا مظہر یہی چیز ہے، کتنا اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، جیسا اللہ پر بھروسہ کرو گے اللہ رب العالمین ایسے ہی تمہارے ساتھ معاملے۔ بات یہ ہے کہ اپنے رب پر
بھروسہ رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس آ رہے, راستے میں آپ نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تھا, آرام کرنے کے لیے بیٹھے. ایک بڑا گھنا اور سائیدار درخت تھا. صحابہ کرام نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا اور خود صحابہ کرام سائیڈوں میں ادھر ادھر پھیل گئے, سب آرام کریں. دوپہر کا وقت, پیغمبر علیہ السلام کی بھی آنکھ لگی. آپ کی تلوار اس درخت پر لٹکی ہوئی تھی, آپ نے اسے اپنے درخت پر لٹ دیا. ایک اعرابی دیہاتی, اس نے جب یہ منظر دیکھا اسے سوچا کہ اس سے بہتر موقع کون سا ہو سکتا ہے. چنانچہ وہ خاموشی سے آیا, اس تلوار کو اتارا, اپنے ہاتھ میں لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑا ہوا. آپ کی آنکھ کھلی, کہنے لگا کہ میں یہ اپنا مقرر بھی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ ذرا اندازہ کیجیے اس گھڑی کا, جب کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ ہو اور ایک شخص اسلحہ لے کر آپ پر جو ہے اس اسلحے کو تان کر کھڑا ہو جائے, اس سے مشکل گھڑی ہو سکتی. لمحوں کا کام, ایک لمحے کا اس ہتھیار کو استعمال کرے اور انسان کو اس دنیا سے روک سکتا. اس کا یہ سوال تھا, اس نے یہ پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اور بھروسہ دیکھیے. آپ نے کہا کہ اللہ اللہ اللہ, 3 دفعہ آپ نے یہ کہا کہ تجھ سے بچانے والا مجھے اللہ ہے. اس حالت میں بھی اللہ مجھے تم سے بچا سکتا. اللہ رب العالمین کی ذات پر کامل بھروسہ, توکل علی اللہ. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے پہلے پوچھا کہ یہ خاتونی کہ کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہو؟ تلوار تان کر کھڑا ہو کر کہتا ہے بتاؤ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے کہ نہیں, مجھ سے ڈرتے ہو کہ نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, میں کیوں ڈرتا. پھر کہنے لگا کہ اچھا بتاؤ بھائی اپنوں کا منی کون بچائے گا تجھے مجھ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا اور آپ نے کہا کہ میں نے ایک دم یہی بات کہی کہ اللہ مجھے تم سے بچانے والا. کتنا کامل بھروسہ ہے, یقین ہے. اللہ اللہ, اپنے رب کو کبھی یاد تو کرو, کبھی بھروسہ تو کر کے دیکھو اس کا. ہر طرف سے امیدیں توڑ کر کٹ کر اس سے جڑ کر تو دیکھو. فیصلے تو اسی کے ہاتھ میں, نفع اور نقصان کا اختیار تو اسی کے پاس ہے. کوئی ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ کہا اس پر ایسا خوف اور ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ یہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو تھام لیا اور آپ نے کہا کہ بتاؤ اب تجھے مجھ سے کون بچائے؟ کہنے لگا منتیں کر دیں, آپ تو بڑے اچھی تلوار کو پکڑنے والے ہیں, آپ تو بڑے اچھے اخلاق سے پیش آنے والے ہیں, آپ تو ایسے, آپ تو ایسے. لیکن جس کو بات سمجھ میں نہ آئی, جس کے دل پر یہ باتیں اثر نہ کرتی, جس کے نصیب میں ایمان نہ ہو, اس کا پھر کیا کیا جائے؟ پیغمبر علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ اچھا چلو کلمہ پڑھو, کلمے کا اقرار کرو. کہنے لگا کہ کلمہ نہیں پڑھوں گا, ہاں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کے خلاف کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوگا, آپ کے ساتھ لڑوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ سب سے بہترین اخلاق اور کردار والے آدمی سب کے پاس سے ہو کر ملا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اندازہ کیجیے کہ ان کٹھن ترین حالات میں, مشکل ترین گھڑی میں اگر بندہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ,
اللہ رب العالمین اسے کافی ہو جاتا ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہو اور اس کے ایمان میں تازگی ہو، پورے ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، کیونکہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. جہاں بھی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس توکل کا ذکر کیا، ساتھ ہی ایمان کا تذکرہ کیا. یہ ایمان میں شامل ہے. یہ بات توکل ہی ہمیں سکھاتا ہے حق قسم کے نفع اور نقصان کا اختیار بھی اللہ رب العالمین کے پاس. کائنات کی کوئی چیز اور کائنات کی کوئی طاقت کسی میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے. مومن ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے. عقیدہ توحید کا یہ بنیادی رکن ہے. دین اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے. چند مثالوں کے ساتھ اس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں ایمان کے ساتھ توکل علی اللہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس توکل اللہ کے ذریعے اللہ رب العالمین ہم سب کی ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں اور غم و غم کو دور فرماتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم وبعد